السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری عطاء الرحمن فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام صداقت ٹی وی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی مجلس کے اندر جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں امانت کے طور پر لی جائے۔ بعض باتیں مجلس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ پردہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ پردہ کی باتیں انسان جب باہر جا کر کسی اور کے سامنے ذکر کرے گا تو گویا کہ اس نے اس انسان کو بے پردہ کر دیا ہے، جس کی بات اس نے جا کر دوسرے لوگوں کو بتائی۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر کسی بندے کو کسی دوسرے مسلمان کو بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ بندہ اس کو بے پردہ کر رہا ہے تو یہ ناجائز کام کر رہا ہے، اور بغیر کسی کی اجازت کے مجلس کی باتوں کو باہر ذکر کرنا، اس کو امانت میں خیانت کہا گیا ہے۔ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، اس کی تمام تر گفتگو وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ جیسے آپ دوسری امانت، کسی نے آپ کے پاس مال رکھا، اس کی آپ حفاظت کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیتے، اسی طرح ان باتوں کی بھی حفاظت کی جائے جو مجلسوں کے اندر کی جا رہی ہیں۔ آج کا بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں نے امانت کے دائرے کو بہت ہی محدود سمجھ لیا ہے، اور اس دائرے کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ صرف اور صرف ایک قسم ہمیں یاد رہتی ہے جس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اقسام ہیں ان تمام اقسام کو ہم دائرہ اسلام سے اور امانت کے دائرے سے خارج کر چکے ہیں، اور جتنے بھی امانت کی تمام تر قسمیں ہیں ان تمام کو ہم نے امانت کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے پاس جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کسی آفس میں جا کر جاب کے لیے انٹرویو دیتا ہے۔ اب انٹرویو دینے کے بعد ان کے درمیان میں ایک بات طے ہوتی ہے، اور اس مالک نے کہا کہ بھئی آپ اگر یہاں پر جاب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ہماری شرائط سن لیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ آپ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہاں پر پابند ہوں گے، آپ نے یہاں پر ڈیوٹی کرنی ہے، اور اس کا ہم آپ کو جو معاوضہ دیں گے وہ 20,000 روپیہ ہوگا، اور فلاں فلاں شرائط ہیں۔ اس نے بہت ساری شرطیں ذکر فرما دی۔ اب یہ بندہ جب جاب کر چکا، اب اس کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور جاب شروع کر دیتا ہے۔ اب جاب شروع کرنے کے بعد یہ شخص جب دفتر جاتا ہے تو ہر روز 8 بجے سے لیٹ جا رہا ہے۔ اب یہ جو لیٹ پہنچ رہا ہے، جتنے منٹ لیٹ جا رہا ہے، یہ ان کے امانت میں خیانت کر رہا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے یہ شخص جان بوجھ کر لیٹ ہوتا ہے، اپنی سستی کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے، تو یہ بندہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح 5 سے لے کر جو 8 بجے کا دورانیہ ہے، اسی دورانیہ کے اندر یہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی اور کام کر لیتا ہے، کسی اور شخص سے معاوضہ لے کر کوئی اور کام کرتا ہے، تو یہ بھی اس نے اس کے اوقات کے اندر خیانت کی ہے۔ اوقات اس کے ہیں جس سے یہ 20,000 تنخواہ لے رہا ہے، اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو
اپنے اس چند فٹ کے جسم کو دیکھے، اس پر غور و فکر کرے، تو یہ سارا کا سارا جسم، یہ اس کے ہاتھ، یہ اس کا چہرہ، یہ اس کا جسم، یہ اس کی ٹانگیں، یہ ہر چیز اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بطور امانت کے یہ تمہیں عطا کیا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب جان بوجھ کر انسان ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دے، مثال کے طور پر اس کے اندر جو ٹیٹو بنواتے ہیں، جسم کو کاٹ کر اندر لکھائیاں کی جاتی ہیں، یا کچھ اور جسم کے اندر تصرف کیا جاتا ہے، تو ایسے تمام قسم کے کام جو اپنے جسم کے اندر یہ کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے ناجائز ہیں اور امانت میں خیانت کر رہا ہے، یہ خائن کہلوائے گا۔ اور پھر یہ جو انسان اپنی جان لے لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، خودکشی کیوں حرام قرار دی گئی؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ یہ جسم اس کا نہیں ہے، لہٰذا اس جسم کے اندر اس نے تصرف کیا، اس کا گلا کاٹ دیا، پسٹل لے کر اس نے اپنے دماغ میں گولی مار کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اس نے اپنی گردن کو کاٹ کر کے اپنے جسم سے جدا کر دیا، تو گویا کہ اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پاس امانت دی تھی۔ اس امانت میں اس نے خیانت کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو امانت کے طور پر دیا تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ شخص منافق ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔